کولمبیا کے گھنے رین فارسٹ میں ایک بہت بڑا ایریا ایسا بھی ہے جہاں کسی دور میں انسانوں کی ایک ایسی سیولائزیشن بسا کرتی تھی جو گولڈ اور کاپر کو ملا کر ان سے مختلف چیزیں انتہائی ایکوریسی اور خوبصورتی سے بنایا کرتی تھی، اور اس سیولائزیشن کو آج ہم کویمبایا کے نام سے پہچانتے ہیں۔ آج سے 1000 سال پہلے کسی قدرتی آفت کی وجہ سے یہ پوری سیولائزیشن تو ختم ہو گئی، لیکن یہ لوگ اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گئے تھے۔ 1965 میں آرکیولوجسٹ اور ریسرچرز کا ایک گروپ یہاں کھدائی کا کام کر رہا تھا، تبھی ان کو ایک بہت بڑا صندوق ملا جس میں سونے سے بنی بے شمار چیزیں پڑی تھیں۔ یہ انہی آرٹیفیکٹس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو کویمبایا سیولائزیشن کے لوگ بنایا کرتے تھے۔ جیولری سے لے کر ڈیکوریشن پیسز تک کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اس صندوق میں موجود نہ ہو، لیکن صرف ایک چیز ایسی تھی جس نے سب کا دھیان سمیٹ لیا تھا۔ جی ہاں، اس میں ایک ایسا آرٹیفیکٹ بھی تھا جس کی شکل کسی ماڈرن ہوائی جہاز سے ملتی جلتی تھی۔ ہزاروں سال پہلے اس دور میں ہوائی جہاز تو ہوا نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کو دیکھتے ہی سب کا خیال تھا کہ شاید یہ کسی اڑنے والے انسیکٹ یا پرندے کا گولڈ سے بنا ماڈل ہے۔ لیکن کچھ تو تھا اس ماڈل میں جو عنقریب سب کو حیران اور پریشان کرنے والا تھا۔ جب اس ماڈل کو ڈیٹیلڈ اسٹڈی کے لیے ایروڈائنامکس ایکسپرٹس تک پہنچایا گیا تو آخر کار اس پہیلی کی گتھیاں ایک ایک کر کے سلجھنے لگیں۔ یہ جانا گیا کہ اس ماڈل کا ڈیزائن پرندوں اور اڑنے والے انسیکٹ سے کافی زیادہ مختلف ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا پرندہ نہیں ہے جس کی دم سیدھی کھڑی ہو جیسا کہ اس ماڈل کی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ دم، جس کو انجینئرنگ کی زبان میں رڈر کہا جاتا ہے، یہ ماڈرن ایئر کرافٹس کا ایک اہم ترین حصہ ہوتا ہے جو ہوائی جہاز کی ڈائریکشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام پرندوں اور انسیکٹس کے ونگز ان کے جسم کے اوپر لگے ہوتے ہیں، جبکہ اس ماڈل کے ونگز اس کی باڈی کے نچلے حصے سے اٹیچڈ ہیں، اور ایسا صرف ماڈرن ایئر پلینز یا پھر اسپیس شٹل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان ونگز کو انجینئرنگ کی زبان میں ایلرونز کہتے ہیں، جن کا کام ایئر پلین کو لیفٹ رائٹ موڑنے کا ہوتا ہے۔ رائٹ برادرز کے پہلے جہاز سے بھی 1000 سال پہلے بنایا جانے والا یہ ماڈل دنیا بھر کے ایکسپرٹس اور ریسرچرز کو لاجواب کر بیٹھا تھا، کیونکہ اس ماڈل میں رڈر اور ایلرونز کے ساتھ ساتھ اس کا ڈیزائن بھی ایروڈائنامکس فرینڈلی تھا۔ فلائٹ کے دوران ہوا سے پیدا ہونے والی فرکشن جہاز کے لیے کم سے کم رکاوٹ بنے، اسی وجہ سے ہر جہاز کو کچھ ایسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ ہوا کو کاٹتا ہوا آگے بڑھے، اور اس ڈیزائن کو ایروڈائنامکس فرینڈلی ڈیزائن کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ ماڈل کسی کھلونے کی نیت کر کے بنایا گیا ہوتا تو ظاہر ہے اس میں ان باریک باریک چیزوں کا خیال کیوں اور کیسے رکھا گیا جن کا اس دور میں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کیا 1000 سال پہلے بسنے والی کویمبایا سیولائزیشن واقعی کوئی اصلی جہاز بنانے میں کامیاب ہو چکی تھی؟ اتنی باریکی سے بنایا جانے والا کیا یہ ان کے اصلی ہوائی جہاز کا ہی کوئی ماڈل تو نہیں؟ شاید اس سوال کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل سکے۔ ایجپٹ کے شہر کائرو سے 550 کلومیٹر دور اینشینٹ ایجپشنز کی ایک عبادت گاہ موجود ہے جس کو ٹیمپل آف سیٹی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جگہ بھی اپنے اندر بے شمار راز چھپائے ہوئے ہے۔ ایجپٹ کی دوسری اینشینٹ سائٹس کی طرح اس ٹیمپل کی دیواروں پر بھی پتھروں کو باریکی سے تراش تراش کر ان پر سیکرٹ میسج لکھے گئے تھے۔ اس رائٹنگ کو ہائیروگلیفکس کہا جاتا ہے، جو یہاں رہنے والے لوگ اور راج کرنے والے بادشاہوں کی زندگی اور موت کے بارے میں کافی کچھ بتاتی ہے۔ اس ٹیمپل میں 2000 سال پہلے بنائے گئے ان ہائیروگلیفکس میں کچھ ایسے پوشیدہ پیغامات بھی لکھے گئے تھے جن کو شاید آج ہم تک پہنچانے کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ ایجپٹولوجسٹ ڈاکٹر روتھ ہوور یہاں ایک ریسرچ کے مقصد سے ان ہائیروگلیفکس کی فوٹوز لے رہی تھیں، تبھی ان کو اپنے پیروں کے نیچے کچھ محسوس ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہائیروگلیفکس کا ایک چھوٹا کنارہ ٹوٹ کر ان کے پیروں کے نیچے پڑا ہوا تھا، لیکن ان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ پتھر کا یہ کنارہ سائنس کی دنیا میں ہلچل مچانے والا ہے۔ جی ہاں، جب ڈاکٹر روتھ ہوور نے وہ کنارہ اٹھا کر واپس ہائیروگلیفکس کے اس حصے پہ رکھا تو ساری چیز کھل کر سامنے آ گئی۔ دیوار پر کچھ ایسی چیزیں بنی تھیں جس کو آج ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔
ایک ماڈرن ایئر پلین جس میں واضح طور پہ رڈر بھی دیکھا جا سکتا ہے، ہیلی کاپٹر کی شیپ جو آج کل کے ماڈرن وار ہیلی کاپٹر سے ملتی جلتی ہے، ساتھ ساتھ اس میں ماڈرن یاٹ اور اس کے نیچے بنائی گئی سب مرین کا نقشہ بھی صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ ہائیروگلیفکس کے اس چھوٹے سے حصے نے ایجپٹولوجسٹ، ریسرچرز اور سائنسدانوں کو پوری طرح سے حیران و پریشان چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جو ٹیکنالوجی بنے ابھی 200 سال بھی نہیں گزرے ہیں، وہ 2000 سال پہلے اینشینٹ ایجپشنز کو انتہائی باریکی سے کیسے معلوم پڑی۔ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس تصویر میں ہیلی کاپٹر، یاٹ، پلین اور سب مرین تو واضح طور پہ دیکھی اور پہچانی جا سکتی ہیں، لیکن ان کے آس پاس بنی یہ دوسری چیزیں آخر ہیں کیا؟ کیا یہ آنے والے وقت کی کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھی، یا پھر یہ ٹیمپل آف سیٹی میں پایا جانے والا جیتا جاگتا ثبوت اس بات کی نشانی ہے کہ اینشینٹ ایجپشنز کے پاس یہ سب چیزیں موجود تھیں؟ ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات صرف ٹیمپل آف سیٹی تک ہی محدود نہیں ہے۔ ایجپٹ کے سب سے پرانے پیرامڈ جس کو ڈیجوزر بھی کہا جاتا ہے، اس کے پاس ایک ٹوم ہے جہاں سے آرکیولوجسٹ کو اینشینٹ ایجپشنز کے بنائے ہوئے کافی سارے شو پیس ملے تھے۔ ان شو پیسز میں 2000 سال پرانا ایک لکڑی سے تراشا ہوا ایسا نمونہ بھی تھا جس کی شکل کسی پرندے جیسی لگتی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ بظاہر تو یہ ماڈل کسی پرندے کا لگتا ہے، لیکن جب اس پر مزید ریسرچ کی گئی تو ایک کے بعد ایک مسٹری جنم لیتی گئی۔ اس کا ایروڈائنامک ڈیزائن اور اس کے ونگز کی لوکیشن دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس کی کئی پراپرٹیز آج کل کے ماڈرن ایئر کرافٹ سے کافی زیادہ ملتی ہیں۔ ایکسپرٹس کے ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے بظاہر دکھنے والے پرندے کے اس نمونے کا فلائنگ ٹیسٹ کرنا ضروری تھا۔ سائمن سینڈرسن جو کہ ایک ایروڈائنامکس ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اس ماڈل کی ہو بہو کاپی تیار کی جو کہ اوریجنل ماڈل سے 5 گنا بڑی تھی۔ جب لیب میں اس ماڈل کا فلائنگ ٹیسٹ کیا گیا تو نتیجہ دیکھ کر سائمن کافی زیادہ حیران تھے۔ ماڈل پوری طرح سے ایروڈائنامک تو تھا، لیکن اس میں ایک بہت اہم چیز مسنگ تھی۔ جی ہاں، جہاز کو ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے ٹیل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ٹیل اس ماڈل میں موجود نہیں تھی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ ٹیل لگی ہونی چاہیے تھی اس جگہ سے ماڈل کا ایک چھوٹا حصہ ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ٹوٹا حصہ اس بات کی نشانی ہے کہ شاید اس ماڈل کو بنانے والے نے اس میں ٹیل لگائی تھی، لیکن کسی وجہ سے یہ ٹیل اب ٹوٹ چکی ہے۔ سائمن نے فلائنگ ماڈل میں اپنی طرف سے ٹیل فٹ کی اور ایک بار پھر سے اس کو سیمولیٹر پہ فلائی کیا۔ اس بار جو رزلٹ سامنے آئے وہ واقعی کافی زیادہ حیران کن تھے۔ ماڈل بالکل اصلی گلائڈر کی طرح ہوا پہ تیر رہا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ 2000 سال پہلے بنایا گیا یہ ماڈل اڑنے کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ اگر اینشینٹ ایجپشنز نے اتنا پرفیکٹ ماڈل بنا لیا تھا تو کیا اس کو کبھی اڑا بھی پائے کہ نہیں؟ یہ سوال بھی ایکسپرٹس اور ریسرچرز کو ایسے ہی تنگ کرتا رہے گا جیسے ٹیمپل آف سیٹی میں بنے ہائیروگلیفکس اور کوئمبیا سویلائزیشن کا